محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں نے گزشتہ نشست میں اپنے گفتگو کا آغاز اس سے کیا تھا، جو میری گفتگو کا موضوع تھا وہ تھا فطرت اور انسان، اور اس میں نے آخر میں برطانیہ کے مشہور فلاسفر برٹرینڈ رسل پہ آ کے اپنے گفتگو کو ختم کیا تھا، جس میں برٹرینڈ رسل نے کہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات مادی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مادہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ریاضیاتی قانون کا ایک فرض کیا ہوا حصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں مزید ان کی بات کو تقویت دینے کے لیے یورپ کے ایک مشہور فلاسفر میکڈوگل صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، جو 1924 میں انہوں نے کہی تھی ایک کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج حالات کس قدر بدل گئے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ طبیعیات متنبہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ فزیکل سائنس کے انسانی زندگی کی تعبیر کے لیے یہ فزیکل سائنس ناکافی ہے۔ آج یہ مادی کائنات جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ ٹھوس مادی ذرات سے مرتب ہوئی ہے، حرکت اور توانائی کا گہوارہ بن چکی ہے، جس سے ہر شے ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ آج مادے نے محض توانائی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ توانائی کے متعلق کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس نظریے میں مزید تغیرات کے امکانات کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اس دن اپنے گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا کہ انسان کا علم محدود ہے، اور انسان کو کبھی بھی ایک یقینی علم حاصل نہیں ہو سکے گا، اور یہی انسان کی فطرت کا کمال ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کا یقینی علم ہو جائے تو پھر یہ کائنات کی ترقی رک جائے گی، کیونکہ اس کائنات کی ترقی کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے کہ کچھ چیزیں مخفی رہیں تاکہ انسان ان کو ڈھونڈتا رہے، اور اسی طرح یہ کائنات خوب سے خوب تر ہوتی جائے اور اچھی سے اچھی اور خوبصورت ہوتی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہ کائنات میں نے آپ کے لیے مسخر کی ہے کہ آپ اس میں ڈھونڈو، اور خود اپنے لیے کہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان۔ یہ کتنی ان معتبر فلاسفروں کے متعلق حقیقت کا اظہار کرتی ہے آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آن میں، ہر لمحے میں، ہر پلک میں میری شان الگ ہے، یعنی تغیر اور تبدیلی ہے۔ تو یہی تبدیلی انسان کو مجبور کرتی ہے اس تبدیلی کے راز کو جاننے کے لیے اپنے علم کے
گھوڑے دوڑاتا رہے اور وہ ہمیشہ دوڑاتا رہے گا۔ اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کیا انسان مجبور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دنیا ان دونوں حصوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے آج کل کی جدید سائنس میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز نگیٹو اور پازیٹو ہے، تو اسی طرح انسان بھی دونوں حصوں پہ مشتمل ہے کہ اس کا جو پازیٹو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، وہ اپنا اختیار چلاتا رہے اور اس کائنات میں غور و فکر کرتا رہے، اور اس کا جو نگیٹو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دلی دور است، وہ آپ کے بس میں نہیں۔ اس پہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ کئی لوگ جن میں میرے دوست بھی شامل تھے وہ کہتے تھے کہ انسان خدا کو مانتا ہے تو وہ مجبوری میں مانتا ہے، اور مجبوری میں انسان خدا کی تخلیق خود ہی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ انسان جو اس پہلو سے مجبور ہے تو اس کو کسی نہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہی انسان کی مجبوری ہے۔ اور آج کی دنیا میں، آج کی سائنسی دنیا میں اور اس ترقی یافتہ دور میں تو یہ چیز مزید واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے، انسان بے بس ہے۔ انسان جو اب کہہ رہا تھا کہ میں نے اس دنیا کو، اس زمینی دنیا کو مسخر کر چکا ہوں، اب میں اپنے انسانوں کو مریخ پہ بھیجوں گا، میں خلائی جہاز بناتا ہوں، وہاں انہوں نے زمینیں دیکھ لی تھیں جہاں پر انسان جو ہے وہ انسان کو شفٹ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر دوسری طرف جب ایک وہ بیماری جس کو خوردبین کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جاندار بھی نہیں ہے، جب تک وہ کسی جاندار سے نہ ملے تب تک وہ بڑھتی نہیں ہے، اس بیماری نے انسان کو پریشان کیا ہوا کہ یہ چیز ہے کیا، جس کے لیے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، ابھی تک کوئی دوائی انسان نکال نہیں سکا ہے۔ اگر وہ دوائی نکال بھی لے گا تو کئی ایسی چیزیں انسان کو سامنے آتی رہیں گی اور آتی رہی ہیں تاریخ میں جن کے آگے انسان بالکل بے بس نظر آئے گا۔ اسی لیے پچھلی نشست میں بھی میں نے گفتگو میں یہی کہا تھا کہ انسان کی بتائی ہوئی چیزیں جو انسان تسخیر کرتے ہوئے انکشافات کرتا جا رہا ہے، اس پہ کسی چیز کا بنیاد مت ڈالیں، اس چیز پہ کوئی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جو لوگ مذہب سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سائنس اور مذہب بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب ایک نظریہ اور فلسفہ ہے، سائنس ایک عملی ٹول ہے جو صرف ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، اور وہ بھی نامکمل علم ہے جو ابھی تک جو ہے جس کی ریسرچ جاری ہے کہ یہ کائنات بنیادی طور پہ ہے کیا۔ میں مزید اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انسان کی مجبوری یہاں تک ہے، اس کائنات کے رازوں کو معلوم کرنے کے لیے اس کو سپوز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سپوز، یعنی مجبوراً ایک چیز فرضی بناتا ہے
اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائنس ایک حقیقت ہے۔ میرے خیال میں مفروضہ کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتا، مفروضہ کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی سائنس ترقی کر رہی ہے، کیونکہ یہ مفروضے پہ مبنی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس چیز پہ کہ یہ جو فطرت ہے اور یہ جو انسان ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس فطرت کے جو قوانین ہیں وہ جس طرح سے اور چیزوں پہ منطبق ہوتے ہیں، اسی طرح سے فطرت کے قوانین انسان کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان فطری قوانین پہ نہ چلا تو انسان بھی اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، جس طرح سے اگر فطرت کے قوانین کو ہم اپنے مفروضوں کے بنیاد پر یا اپنے خیالات اور سوچ کے بنیاد پر توڑنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح وہ بھی بکھر جائے گا۔ جس طرح سے میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ